السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس صدق اللہ العظیم۔ قرآن و حدیث میں جن گناہوں کے اوپر بہت زیادہ وعید سنائی گئی ہے، بہت شدت ان کی بیان کی گئی ہے اور ان گناہوں پر بہت سخت دھمکیاں دی گئی ہیں، ان میں ایک گناہ ہے سود کا کھانا، سود استعمال کرنا، سودی کاروبار کرنا، سودی معاملہ کرنا، سود کا لین دین کرنا۔ اتنی شدید وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ آدمی سنے تو کپ کپا کے رہ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ پاگل، مدہوش اور مجنون شخص کی طرح اٹھیں گے۔ الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہو، جس کی مت ماری گئی ہو، مدہوش اور پاگل کی طرح ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی معاملہ نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی بہت سی حدیثوں میں سود کی مذمت بیان کی ہے اور اتنا بڑا گناہ بتایا ہے کہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سب سے ہلکا اور معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری کرے۔ ذرا سوچئے، کوئی شریف آدمی ماں کے ساتھ بدکاری کا اللہ معاف کرے سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سود کی رقم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ معمولی بھی جو معاملہ سود کا کر رہا ہے، تھوڑی سی وہ جو رقم کھا رہا ہے وہ بھی 70 مرتبہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ، ایک درہم کھانا بھی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ زنا کی کتنی سخت سزا اسلام میں کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ زنا کی سزا ہے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ سود کا استعمال کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، بلکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں میں، ہمارے سماج میں سود کے معاملے اتنے زیادہ رواج پا گئے ہیں اور اچھے اچھے دکاندار مسلمان، اچھے اچھے لوگ بظاہر نماز پڑھنے والے بھی وہ سودی معاملے کر رہے ہیں۔ سننے میں یہاں تک آ رہا ہے کہ باقاعدہ مسلمان دکاندار، مسلمان تاجر، کاروباری وہ لوگوں کو پیسہ ادھار دیتے ہیں سود پر، انٹرسٹ پر، اور اس کے بعد ان سے اچھا خاصا سود وصول کر رہے ہیں۔ اس کو لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سود کی اور شکلیں ہیں مختلف، جو بینکوں کے ذریعے ہوتی ہے، جو انشورنس کمپنیوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ جو معاملے سود کے ہو رہے ہیں وہ تو الگ رہے، لیکن خاص یہ والا معاملہ کہ آپ کسی مسلمان بھائی کو پیسہ ادھار دیں اور پھر اس سے بڑھا کر سود لیں، جو کبھی بنیوں کا کام تھا آج وہ مسلمان اختیار کر رہے ہیں، وہ حرکت مسلمان کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم چند پیسوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت ہم تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم جنگ گویا کہ قبول کر رہے ہیں، جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ یہ بیماری ہمارے علی گڑھ شہر میں جو بڑی مارکیٹس ہیں یہاں کی مسلمانوں کی، ان دکانداروں کے اندر بھی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پائی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں دکاندار جو ہے 80-90% دکانداری دھندا کر رہے ہیں۔ واللہ عالم کہ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ ہے یہ کام، یہ ہو رہا ہمارے یہاں۔ تو خدا کے واسطے اپنا دین برباد نہ کریں، اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ آج کی یہ تھوڑے سے روپے یہ کل ہمیں کہیں جہنم میں لے کے جانے کا سبب نہ بن جائے۔ اور ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سود کھانے سے منع کیا گیا ہے، ہم تو سود کی رقم اپنے گھر میں لگا رہے ہیں، گاڑی میں لگا رہے ہیں، یہ بیت الخلا میں لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سود کھانے سے مراد ہی نہیں کہ باقاعدہ وہ پیٹ میں جائے، کھانا کھایا جائے اس کا۔ سود کھانا یہ ایک محاورہ ہے، مراد یہ کہ سود استعمال کرنا۔ آپ اپنے کسی بھی ذاتی استعمال میں اگر سود کی رقم لگا رہے ہیں، چاہے آپ اس کو کھائیں، چاہے اس کو پہنیں، چاہے آپ جو ہے گاڑی خریدیں، چاہے اپنا گھر بنائیں،
کسی بھی کام میں اگر آپ سود کی رقم استعمال کر رہے ہیں تو یہ سود کھانا ہی کہلائے گا، اور اس سب پر وبال ہے قرآن و حدیث میں۔ اس لیے خدا کے واسطے اس وبال سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کمائیں، جائز کمائیں، اور سود سے جتنا دور رہ سکتے ہیں اتنا دور بھاگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود سے بچنے کی اور سودی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔